اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے دشمنی کو ختم کرنا۔ دشمنی کو ختم کرنا، اس میں ہم مختلف باتیں کریں گے اور جو سبق آموز ہو وہ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت و وقار کا، انسان کی تہذیب کا اور بہت وضاحت سے اور تفصیل سے تمام امت کو بتایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا بھی ہے۔ یہ تفصیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ تو ہماری جو انسان کی جو دشمنی ہوتی ہیں یہ پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، بعد میں یہ طول پکڑ جاتی ہیں۔ طول اس لیے پکڑ جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے آگے ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے آئے مجھ سے معافی مانگے، اور دوسرا کہتا ہے یار یہ پہلے آئے مجھ سے معافی مانگے، اگر میں نے معافی مانگ لی تو بلادری والے مجھے کہیں کہ بس تیری اتنی اوقات تھی، تو اسے ڈر گیا۔ تو اس وجہ سے، انہا کی وجہ سے انسان جو ہے نا دشمنی کو قائم ہی رکھتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آس پاس والے جو ہوتے ہیں وہ اس دشمن سے بھی بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ آپس میں دو انسان مل گئے، آپس میں پیار محبت ہو گیا تو یار ہماری کھان مک جائے گی، ہمارا آن جان مک جائے گا۔ وہ اس لیے جو ہے نا وہ دشمنداروں کو نہ پڑکاتے رہتے ہیں، تو وہ سیدھی بات نہیں کرتے، نہ صلح کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دشمنی ان کی طول ہی پکڑی رہے۔ تو اس لیے جو ہے نا انسان تھوڑے کرتے پھر بہت بڑی دشمنی، پھر قتلوں تک بھی بات آ جاتی ہے۔ تو جب انسان دشمنی ختم کرے تو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، یار جو مجھ سے ہو گیا یار میں اس کی معذرت چاہتا ہوں اور آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا، تو وہاں پر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہم کرتے نہیں، ہم بات کو طول ہی دیتے ہیں اور بڑھاتے ہی ہیں، تو پھر بات نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ باپ دادا فوت ہو جاتے ہیں، آگے ان کے پوتے پوتیاں دوتے اسی دشمنی پر قائم رہتے ہیں۔ شاید کوئی ایک پیڑھی میں دوسری پیڑھی میں چلا جائے تو کوئی صلح کر لے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ کام اسی طرح چلتا ہے۔ مگر دشمنی ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ معذرت کر لو اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرو، تو بات وہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب جس شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ اس دنیا فانی سے جب کوچ کرے تو آپ کو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، آپ کو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، انہا کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو جن کی دشمنی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو آپ کا جس سے آپ کی ناراضگی تھی اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ صلح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر جائیں اور ان کے گھر والوں سے جا کے ملاقات کریں۔ اگر اس طرح بھی نہ جائیں تو جو چند آدمی ہے گاؤں کے صاحب عزت آدمی، ان کو بھیجیں کہ یار وہ آدمی جو تمہارے بائک سے ناراض تھا وہ تمہارے گھر آنا چاہتا ہے اور معذرت کرنا چاہتا ہے، تو وہ
آمادہ ہو جائے گی۔ کوئی بہت ہی گیا گزرا ہوا شخص ہو جو اس بات کو نہ مانے۔ جتنا بھی انسان دشمندار ہو نا، اگر کسی کے گھر چلا جائے نا تو وہ نہیں بولتے، گھر جو بھی چلا جائے اس کو نہیں مارتے۔ کوئی گیا گزرا ہوا ہو وہ کہ یار آج میرے ہتھے چڑھ گیا اور میں اس کو مار دوں، ورنہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ تو چلے جائیں، اس کے غسل کا بندوبست کریں، کفن اس کو پہنائیں اور اس کی چارپائی کو کندھا دیں اور اس کو قبر اتارنے تک وہیں کھڑے رہیں۔ جب کفن دفن ہو جائے تو ان کے گھر والوں کے ساتھ لوٹے، تو ان کے دل میں جو میل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کپڑا گندا ہو تو صابن سے اگر اس کو دھوئیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر ویسے پانی میں کھنگولیں تو تھوڑی کچھ میل نکل جائے گی مگر داغ جو ہے وہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر دشمنی ختم کرنی ہو تو دل سے کریں، دھوکہ دہی کے لیے نہ کریں کہ یہ مجھ پر اعتبار کھائے اور پھر میں بدلہ لے لوں، نہ، سچے دل سے توبہ کریں تو جو تمہارے دونوں کو گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں صلح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، 3 دن سے ویسے بھی اسلام میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، 3 دن، تو ان کے دل میں میل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا دل تو اچھی طرح صاف کرے گا تو پھر دل میں میل نہیں رہتی کہ جب تک کہ تو دوبارہ کوئی ایسا حرکت نہ کریں جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ دشمنی ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، دشمنی ختم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہم کر نہیں سکتے اور نہ لوگ ہمیں کرنے دیتے۔ آج تم دیکھو کہ ہمارے اس پیارے پاکستان میں کتنے مسلک ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ نماز تو اللہ کی ہے، فرقے والوں کی تو نہیں ہے۔ کوئی بھی فرقے والا ہو اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، فرقے والوں کی تو نہیں پڑھتے۔ جس طرح کے بھی ہیں نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھنی چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، تو تب جو ہے نا وہ بات بنتی ہے۔ تو اگر ہمارے علماء اس بات کو پسند کر لیں، اپنی انا ختم کر لیں، ایک دوسرے سے معذرت کر لیں تو سب گٹھے ہو جاتے ہیں، سب گٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر چکڑ نہ اچھالیں، ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کریں، ایک دوسرے پر تہمت نہ لگائیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ بھائی فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، میں مسلمان ہوں، یہ نفرتیں بدنی شروع ہو گئی ہیں، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کر رہا ہے، دوسرے مسلک کو برا کہہ رہا ہے، اپنے مسلک کو اچھا کہہ رہا ہے، دوسرے کے مسلک کو برا کہہ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرت بدھتی ہے۔
نفرت کٹتی نہیں، نفرت طول پکڑتی ہے، جیسے اب پکڑے جا رہی ہے۔ تو خدا کے لیے ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے بات کریں، دلیل سے بات کریں، عقل سے بات کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اگلے کو سمجھائیں۔ غصے سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، پیار سے۔ کوئی ایک مثال دے دیں کہ کسی نے کسی کو غصے سے سمجھایا ہو، بزرگوں میں سے۔ ایک دوسرے کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے جو اختلاف تھا وہ دلیل کا اختلاف تھا، سمجھداری کا اختلاف تھا، دشمنی کا اختلاف نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے سکے دشمن بن جائے، پکے دشمن بن جائے، نہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو اس کی دلیل پیش کرتے، اس کی دلیل پیش کرتے۔ اگر وہ دلیل میں زیادہ مضبوط ہے تو اس کی بات کو وہ مان لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے، آپ مناظرے بھی کر رہے ہیں، مجالدے بھی کر، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن بات کسی کی مان نہیں رہے۔ یار سچی بات تو ماننی چاہیے نا، ہم نے ادھر رہنا تو نہیں ہے، خدا کو جان دینی ہے۔ تو جو کوئی سچی بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے، حق بات کو ماننا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ حق بات کو نہ مانو، حق بات کو مانو۔ تو کیا ہوتا ہے، جب حق بات کو ہم مان لیں گے تو پھر تنازع ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے بنو، کوئی ہاتھ ادھر بنتا ہے، اس سے کیا فرق ہے؟ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہے اس کا۔ اور ایسے ایسے بم پڑتے ہیں کہ جو لوگوں کو باتوں کا نہیں پتا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ جیلم والے ہمارے عالم دین، سکالر، وہ مرزا محمد علی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے 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 مسئلہ کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں، کیسٹیں سنتا ہوں، تو بعض لوگ ان کو گالی بھی دیتے ہیں۔ گالی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے، حالانکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو کسی مسئلے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی اور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ جو مشن انہوں نے شروع کیا ہے اسی مشن پر رہیں۔ فلانے نے یہ کیا، ٹمکانے نے یہ کیا، وہ غلطیاں ابار ابار کر بتاتے ہیں۔ یہ 18ویں 17ویں صدی میں بھی یہی حالات رہے، ایک دوسرے پر چکڑ اچھالتے، ایک دوسرے کے مسلک پر چڑھائی کرتے، تو دنیا کو تقسیم کرتے 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 اس دانے پر ہم پہنچ گئے۔ آپ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 12 برس کی بیڑی اتاری؟ اس کا چھیل انداز سے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو، مجھے نہیں پتا انہوں نے اتاری،
ڈوبی ہوئی بیڑی اتاری ہے یا نہیں اتاری، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے اور کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھی ہے یا لوگوں نے اس میں ایڈ کی ہے، یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا انداز ہے؟ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یا کشف المجہور کتاب جو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں مرزا محمد علی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو جیلم کے، تو آپ اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ بزرگوں نے نہیں لکھا ہے، یہ کسی نے جان بوجھ کے ایڈ کر دیا اس میں۔ تو یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح بھی بات کر سکتا ہے، مگر آپ کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں پر چکڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں پر چکڑ اچھال رہے ہو، لوگ تم پر چکڑ اچھال رہے ہیں۔ آپ نے جو مشن شروع کیا ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، آپ اسی ادارے کے اندر رہیں۔ یہ لوگ آپ کو بھی ورنہ گالی گلوچ پر لے آئیں گے، یہ میرا وقت یاد رکھنا۔ گال جو ہوتی ہے یہ انا کا مسئلہ بنا دیتی ہے۔ دین میں حنا نہیں چلتی، دین میں عاجزی چلتی ہے، اخلاق چلتا ہے، پیار چلتا ہے، محبت چلتی ہے۔ آپ لوگوں کو، آپ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، مگر میں اور آپ کو گالی دیتا ہوں تو تم مجھے گالی دیتے ہو، کیا تم میں اور مجھ میں کوئی فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بیچ میں اہل حدیث کو لے آتے ہیں، آپ بیچ میں بریلویوں کو لے آتے ہیں، آپ بیچ میں تبلیغی جماعت والوں کو لے آتے ہیں، آپ بیچ میں اہل سنت والجماعت کو لے آتے ہیں، آپ بیچ میں اہل تشیع کو لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی کسی کو تو پیار سے سمجھائیں۔ یہ زبردستی والا کام نہیں کرنا چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرا برا کیتا ہے تو مجھے جب تم بریائی سے یاد کرو گے تو کیا میں تمہارے قریب آؤں گا؟ نہیں۔ جب تم مجھے میری بریائی بھی بیان کرو، مگر طریقے سے کرو، پیار سے کرو، محبت سے کرو، اخلاق سے کرو، اس کا طریقہ موجود ہے، تو میں کہوں گا یار میں چلوں، میں اس کی بات تو سنوں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید میں غلط ہوں۔ تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، سخت پرہیز کریں، میرا یہ آپ کو مشورہ ہے، ورنہ آپ بھی چلتے چلتے پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ کسی کے مسئلے کو مت چھالو۔ آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، تو باقی دوسرے لوگوں کو اشارہ لینا یا ان کو بیچ میں انڈوال کرنا، یہ کوئی اچھی بات سمجھ میں معلوم نہیں ہوتی۔ آپ الف سے لے کر یہ تکر لوگوں کو بتا رہے، اسی مشن پر آپ کام کر رہے، تو پھر آپ کو دائیں بائیں یا سجا کھبا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے کام چلتا آ رہا ہے۔
آج سے نہیں شروع ہوا، یہ صدیوں سے شروع ہوا ہے۔ ایک آدمی مکان سے چھلانگ لگاتا ہے تو کیا اس کو اسپتال نہیں کھڑنا چاہیے؟ یہی کہنا رہی ہے کہ یہ کوٹھے سے خود گرا، یہ کوٹھے سے خود گرا، اس کو اسپتال کھڑنا چاہیے۔ وہ خود گرا ہے یا کچھ کیا ہے تو اس کو اسپتال تو کھڑنا چاہیے نا، اس کا علاج کرانا چاہیے۔ تو وہ ویدی طریقہ ہے علاج کرنے کا، اخلاق۔ بیماری کا علاج کرنے کا طریقہ جو ہے یہ اخلاق ہے۔ فلانے بزرگوں نے یہ کیا، فلانے بزرگوں نے یہ کیا، فلانے بزرگوں نے یہ کیا، چکڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا کام آپ کو زیب نہیں دیتا، ایسی باتیں آپ کو زیب ہی نہیں دیتی، آپ کو کرنی ہی چاہیے۔ جن کو نہیں پتا وہ ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ باتیں یہ لوگ کرتے رہے۔ اس طرح دشمنی زور پکڑتی ہے، طول پکڑتی ہے۔ یہ سارے آپ کے فالو تو نہیں ہیں نا، سارے پورا پاکستان آپ کو چاہنے والا تو نہیں ہے، ان کے بھی چاہنے والے ہیں۔ اس طرح دنیا تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نفرتیں زور پکڑتی ہے۔ آپ کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے دل آزاری ہو۔ آپ جو ہے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا مشن پکڑے ہوئے ہو، مجھے پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن جب آپ دوسروں کی غلطیاں جو ہے نا بے تڑک لا تڑک آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو جو لوگ میسج یا کیسٹیں آپ کے خلاف ریکارڈ کرتے ہیں وہ ان میں گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے یہ کام۔ پہلے برا بھلا کہنے والا، بے شک آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن برا بھلا کہنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، نفرت پھیلانا اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، جس کا تم نے دامن پکڑے ہوئے ہاتھ میں، صرف اسی پر دھیان رکھیں، باقی دوسرے مسلکوں کی بات نہ کریں بیچ میں۔ جب انسان پیار محبت کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ ایک دیکھو نا کہ ان کا جو رشتہ ہے یہ صدیوں کا پرانا رشتہ ہے۔ یہ جو ان لوگوں کے رشتے ہیں یہ صدیوں کے رشتے ہیں، بڑے پرانے رشتے ہیں، یہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے ان کو، یا ایک دم تم نہیں چھڑا سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبیوں کے زمانے میں بھی، نبیوں کے زمانوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 1300 سال یا 900 سال تبلیغ کی، تو کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ کوئی ایک بات بھی آپ بتائیں کہ جو انہوں نے سختی سے کی ہو؟ نہیں، پیار محبت سے لوگ مارتے پیٹتے بھی تھے، لیکن اللہ کا دامن پکڑے رہے، اللہ کا دامن پکڑے رہے۔ میں اور تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، دند مبارک شہید کر دیے گئے، تو پھر بھی دعا کی، یا اللہ ان پر رحم کر، شاید ان کی کوئی نسل میں سے مسلمان ہو جائے۔ تو آپ تو بہت ہی جلدی سے جو ہے نا لوگوں کی غلطیاں، اتنی بڑی غلطیاں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں، مگر آپ جو ہے نا یہ صرف قرآن حدیث بیان کریں، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے جو آپ کے خلاف بات کرے یا آپ پر چکر اٹھا لے۔
یہ تو سارے سمجھتے ہیں نا. جب آپ جو ہے نا دائیں بائیں جاتے ہیں نا تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث اور قرآن پڑھنے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ نے جو مشن پکڑا ہوا ہے اصل میں مشن یہی ہے, یہی سیدھا راستہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جس کی تم بات کر رہے ہو. جن کے حکم لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہو, یہ بتاتے رہو, لیکن دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی جان, میرے منہ سے کوئی آگے پیچھے لفظ نکل گیا جذبات میں, اور مجھے معاف کرنا. اور علی بھائی, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جس مشن پر ہیں اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے, مگر کامیابی کو ہمکنار کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس مشن کو کامیاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, باشعور انسان ہیں, لوگوں کو برا بھلا کے نہیں چھوڑ دو. کیوں لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ آپ اپنی دلیل سے سمجھائیں, کوئی سمجھ جائے تو اس کی مرضی, نہ سمجھے تو یہ اس کی مرضی. سمجھ جائے تو اس کی مرضی, نہ سمجھے تو اس کی سمجھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.